السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز ماں اور پیاری بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میری ہم مکتب ساتھیوں کا یہ تقاضا تھا کہ ہمیں ہے تو غسل کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ اور کفنانے کا طریقہ بتاؤ۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں کو سب میں پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ جب کوئی میت ہمارے گھر میں ہوتی ہے یا کسی کی روح قبض ہونے کا وقت قریب میں ہے تو ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے، یہ باتیں بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج یہ چیزوں سے ہماری بہنیں بہت دور ہے، بلکہ یہ ہماری گھر کی بہو، بیٹی، بہنوں سب کو یہ چیز آنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ ہم کوئی بہن کا انتظار نہیں کرے کہ اب گھر میں میت ہو گئی، یہ میت کے ساتھ میں کیا کرنے کا، تو یہ جانکاری ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، بہت بہت ضروری ہے۔ تو دیکھو، میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ دیکھو، کلمہ پڑھنے لگے، کیونکہ یہ بہت مشکل کا وقت رہتا ہے۔ ہم میت سے تلقین نہ کریں، ہم میت کو یہ نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ ہم ہی بار بار میت کے پاس ہے تو کلمہ پڑھے۔ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اور چپ ہو جائے تو یہ کوشش نہ کرو کہ وہ برابر اپنے زبان پر کلمہ جاری رکھے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ یہ وقت آخری وقت رہتا، نہ جانے ہمیں کیا پتا اگر ہم اسے کلمے کی تلقین کریں گے تو اس کے منہ سے کون سے کلمات نکل جائے۔ تو ہمیں یہ باتوں کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے میری بہنوں۔ اور دیکھو، جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائے، کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کان پٹیاں بیٹھ جائے تو سمجھو کہ اس کی موت آ گئی۔ اس وقت اس کے سامنے زور زور سے ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ موت کی علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے سرہانے اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں ہم سورہ یاسین۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوتا میری بہنوں۔ ایسے کام کرواؤ، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ مردے کی اسی میں خیر خواہی رہیں گی۔ ایسا نہ کرے، ایسے وقت پر یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے وقت پر بال بچوں کو سامنے لانا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا، ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، یہ بڑی بری بات ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں کہتی نا، ماں اس میں بڑی ان کی جان اٹکے ہوئی تھی، سامنے لا کر کھڑے کر لیتے۔ دیکھو، اگر ایک مرتبہ انسان کی روح ڈبل سے سمجھو قبض ہوتے ہوتے واپس آ جاتی نا تو جلدی ہے تو روح قبض نہیں ہوتی۔ پڑھتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ ان باتوں کا بہت ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اور دیکھو میری بہنوں، یہ بات غور سے سنیں، جب مردہ مر جائے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے، یہ گھر کی ہر بہو، بیٹی، بہن سب کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ غور سے سنیں، جب مر جائے تو سب عضووں کو درست کر دو۔ عضو یعنی ہاتھ، پیر، سب چیزیں اس کی درست یعنی سب برابر کر دو، اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اچھی طرح سے اس کا منہ ہے تو باندھ لے تاکہ اس کا منہ پھیلنے نہ پائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگ نہ پھیلے۔ پھر کوئی چادر اٹھا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ اور دیکھو میری بہنوں، اگر ہمیں دعا یاد ہے تو منہ وغیرہ بند کرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھ لو، بسم اللہ وعلی ملتہ رسول اللہ۔ مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ یا کچھ بھی خوشبو لگا دو،
اور دیکھو میری بہنوں، یہ بات کا بھی خیال رکھو کہ حیض نفاس والی عورتیں جس کو نہانے کی ضرورت تھی اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے ہم نے سرک جانا چاہیے۔ مرنے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جہاں میت رکھی ہوئی ہے تو ہم وہاں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، ہم دوسرے بازو میں کمرے میں جا کر ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے، بالکل کر سکتے ہم۔ تو یہ باتوں کا دھیان رکھے اور ہم بالکل نہیں ڈرے، جب کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس چیزوں میں ہم حصہ لوگ کیا کرتے، موت جب روح قبض ہوتی انسان کی جلدی نزدیک نہیں آتے، ڈر لگنے لگتا۔ میری بہنوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر کیوں ہم یہ چیز سے ڈرے؟ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہم تمام جو بھی مر جاتے فوراً اس کے نزدیک جائے، اس کے تمام اعضاء درست کر لے، ہمیں اس میں بہت ثواب ملیں گا میری بہنوں۔ ہم کبھی کوئی میت سے دور نہ بھاگے، نہ ڈرے۔ یہ حادثہ سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اگر آج ہم اس کے کام میں لگے ہوئے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمارے کام میں لگا ہوا رہے گا۔ میری بہت سی پیاری ہم مکتب ساتھیوں کا بھی تقاضا تھا کہ باجی ہمیں مرتے وقت کیا کیا کرنا چاہیے، یہ سب تمام اعمال بتائیے اور ہمیں غسل دینے کا طریقہ بتائیے، کفنانے کا طریقہ بتائیے۔ تو بالکل میری بہن، آپ میرے ویڈیو دیکھتے رہے، میں آپ لوگوں کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور میت کو کفنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ جہاں تک ہو سکے ثواب کی نیت سے میرے ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے جاؤ، سبسکرائب اور لائک بھی کرتے جاؤ اور ثواب کے مستحق بھی ہوتے جاؤ۔ اور میری بہنوں، یہ بات کا بھی دھیان رکھتے جاؤ، جب ہم کسی کی روح قبض ہو رہی تو اس ٹائم پہ ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا آتا تو زور زور سے پڑھے، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے، اور ہماری تمام بہنیں ہیں تو اپنے بال اچھے سے ڈھانک کر بیٹھے۔ اگر ہمارا ایک بھی بال نظر آتا تو فرشتے ہمارے مجلس سے چلے جاتے ہیں اور شیطان ہمارے مجلس میں آ کر داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھو میری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔